عجیب بات ہو جائے گی کہ آپ خود بتا دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس لیے آئے ہو کہ حاجی کو حج کا کتنا ثواب ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو میدان عرفات میں حاجی جائے تو کتنا ثواب ہے؟ تم یہ کہنے آئے ہو حاجی سر کے بال اتارے تو اسے کتنا ثواب ہے؟ حاجی صفا و مروہ میں جائے تو اسے کتنا ثواب ہے؟ وہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ ہم یہی پوچھنے آئے، پیدا کرنے والے کی قسم یا رسول اللہ ہم یہی پوچھنے آئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، حاجی جب حج کا ارادہ کرے کوئی بھی قدم اٹھائے اللہ اسے نیکی کا ثواب دے، اس کا ایک گناہ بھی معاف فرمائے۔ کائنات میں حاجی جہاں سے حج کرنے کا ارادہ کرے وہ قدم اٹھائے تو میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے اسے کتنا ثواب ہے۔ فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ طواف کعبہ کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا حاجی ایک چکر لگائے ایک غلام کے آزاد کرنے جتنا، حج کے طواف میں ایک چکر میں اتنا ثواب ہے۔ فرمایا تم یہ چاہتے ہو صفا و مروہ میں حاجی چکر لگائے تو اسے کتنا ثواب ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا حاجی حج کرنے والا فرمایا جب صفا و مروہ میں چکر لگائے اللہ اسے 70 غلاموں کے آزاد کرنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چاہتے ہو میدان عرفات میں حاجی جائے تو اس کا کتنا ثواب ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو قیامت تک لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے، حاجی حج کرنے والا میدان عرفات میں جائے وہ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے گناہ سمندروں کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ یا رسول اللہ اتنے گناہ کسی کے بھی نہیں جتنے درختوں کے پتے ہیں، جتنے زمین کے ذرات ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو جب میدان عرفات میں جائے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ دل میں لا نہیں ہوتا جگر میں لا نہیں ہوتا، جھکے